وہ تینوں آندھی طوفان بنے اپنے دشمنوں کو سلطان کے کہے کے مطابق تلاشنے لگے، جو انہیں ابھی مل نہیں رہے تھے، جبکہ بہت حفاظت سے سلطان اور بادشاہ کو وہاں سے نکالنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ گول دائرے میں سلطان اور بادشاہ کو لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ یکدم سامنے سے یارم اور مونس آتے دکھائی دیے۔ وہ سب بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے۔ یارم اور مونس نے ان کا نشانہ لیا، لیکن یارم کی گن میں گولیاں ختم تھیں، جبکہ مونس کی گن میں صرف ایک گولی بچی تھی، وہ بھی وہ چلا چکا تھا، جس سے وہ سامنے کھڑا پہلوان ڈاج دیتے بچ گیا تھا۔ اب ان کے آمنے سامنے سلطان آیا۔ یارم کو دیکھتا وہ طنزیہ مسکرایا۔ اپنے نشے کے بارے میں وہ جان چکا تھا، اس لیے اینٹیڈوٹ بھی لے چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرا شپ اڑا کے میرے سب پلان چوپٹ کر کے تم لوگ نکل جاؤ گے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یارم شاہ سلطان نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ اب تم بنا ہتھیار کے میرے ان 3 مشت ڈنڈوں سے لڑ کے اور جیت کے دکھاؤ، کیونکہ انہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ 2 منٹ میں تم دونوں کا بھرکس نکال کے رکھ دیں گے، اور تب تک سلطان بادشاہ کے ساتھ اس ملک سے دور جا چکا ہوگا۔ سلطان always have a plan B۔ سلطان always have plan B۔ وہ آنکھ کا کونا ونک کرتا بادشاہ کو لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ یارم اور مونس ان تینوں حیوانوں کو دیکھ خود دونوں بھی فارم میں آ گئے۔ اوہ نو! سلطان بھاگ نکلا۔ وہاں پہنچتے ذیشان خان اور آفتاب شیر خان، کاظم اور ملکہ چاروں سلطان کی آخری بات سن چکے تھے۔ خان اس کے پیچھے جانے لگا کہ آفتاب شیر خان نے اسے روک دیا۔ نہیں، وہ 3 حیوان ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے، تم ان کی مدد کرو۔ سلطان کو میں اور کاظم دیکھ لیں گے۔ ملکہ تم یہ وائرلیس رکھو، اپنے بابا سے رابطہ رکھنا ہے، اور جب تک بابا واپس نہیں آتے کسی کے سامنے نہیں آنا۔ خان ملکہ کو وائرلیس دیتے اسے بچوں کی طرح سمجھاتے وہ کاظم کے ساتھ سلطان کے پیچھے ہی نکلے، لیکن خان کو ملکہ کا دھیان رکھنے کا کہنا نہ بھولے۔ ملکہ تم یہاں چھپ جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے مت نکلنا۔ وہ اسے ایک جگہ چھپاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا مونس اور یارم کی جانب بڑھ گیا، جو اکیلے ہی ان تینوں سے لڑ رہے تھے۔ ملکہ نے آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھا۔ انتہائی کرب بھرا لمحہ تھا یہ۔ اس کے سب اپنے ان دشمنوں میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ مونس ایک ریسلر سے بری طرح لڑ رہا تھا کہ دوسرے حیوان ریسلر نے مونس کی پیٹھ پیچھے ہاتھ اٹھایا، جسے فوراً خان نے اپنی مٹھی میں روک لیا۔ اگر وہ نہ روکتا تو شاید مونس کو بہت بری طرح چوٹ آتی۔ اس کا ہاتھ اپنی سخت مٹھی میں دبوچے اسے پیچھے دھکیلتے اس پہ وار کر گیا، تو وہ ریسلر اپنی جگہ سے بری طرح لڑکھڑا گیا۔ مونس اپنے سامنے خان کو دیکھتا چونک گیا، تو یارم بھی خان کو وہاں دیکھتا مسکرایا، لیکن اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ کافی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ مونس نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے خان پہ میٹھا سا طنز کیا۔ خان نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ اب وہ تینوں بیک ٹو بیک کھڑے سامنے کھڑے ان 2 ہیکل ریسلر سے لڑنے کو تیار تھے۔ یارم، مونس اور خان جسامت میں اور ہائٹ میں ان سے کم تھے، کیونکہ وہ سامنے کھڑے نارمل انسان کہاں تھے۔ ان میں سے ایک بنگلہ دیشی تھا، ایک افریقن تھا اور ایک انگریز تھا۔ ان تینوں کو اسپیشل نام سلطان نے دیے تھے۔ وہ صرف ایک ہی زبان سمجھتے تھے، جو سلطان نے کہا وہ کرنا ہے۔ ان کے پاس اپنی عقل ہی نہیں تھی، انہیں ٹرین ہی ایسے کیا گیا تھا۔ ان کی آپس کی لڑائی دیکھتی ملکہ کا دل دہل گیا۔ وہ تینوں کبھی ان ریسلرز پہ بھاری ہوتے، کبھی وہ ریسلرز ان پہ بھاری ہوتے۔ کافی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک ایک گولی ان تینوں کے دماغ کو چھوتی انہیں موت کی نیند سلا گئی۔ ان تینوں نے حیران ہوتے پلٹ کے دیکھا۔ یارم نے غصے سے اپنی آنکھیں میچ کے کھولی۔ وہ کوئی اور نہیں انشرا تھی، اور اس کے ساتھ ہانی بھی تھی۔
انشرا کے ہاتھ میں گن تھی جسے اس نے پرفیکٹ نشانہ لیتے تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تم دونوں کو منع کیا تھا نا اندر نہیں آنا، پھر کیوں آئی؟ مؤنس نے غصے سے انشرا اور ہانی سے کہا۔ مجھے یہ لائی ہے۔ ہانی نے ڈرامیٹک ایکٹنگ کرتے انشرا کی جانب انگلی اٹھائی۔ نہیں، یہ لائی ہے مجھے۔ انشرا نے ہانی پہ الزام لگا دیا۔ چپ رہو تم دونوں۔ مؤنس نے غصے سے ان دونوں کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ خان، مؤنس بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ اچانک ملکہ کو سامنے آتا دیکھ مؤنس اسے گلے سے لگا گیا۔ ایک اسی کی کمی تھی، دل ہی دل میں بولتا وہ ملکہ کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ تم اپنا سارا خاندان اس مشن پہ لائے ہو۔ یارم نے وہاں ایک مرے ہوئے آدمی کی پاکٹس چیک کرتے گن نکالی اور اس میں گولیاں چیک کرتے مؤنس سے پوچھا۔ نہیں، ماما رہ گئی ہیں، کیا خیال ہے؟ ماما کو بھی فون کر کے نہ بلا لیں؟ آخر بابا کی جوڑی بھی تو پوری کرنی ہے نا؟ مؤنس نے طنزاً اپنی فیملی کو دیکھتے کہا۔ تمہیں کیا لگا تم اکیلے انجوائے کرنے آ جاؤ گے اور ہم تمہیں آنے دیں گے؟ خان نے بھی بہنوئی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ وہ بھی گن تلاشنے سب طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی اپنی گنز تو اب ان کے پاس تھی نہیں۔ سلطان نے ان کو یرغمال بناتے سب کچھ ہتھیا لیا تھا، اب انہیں وہیں سے کچھ نہ کچھ بچاؤ کا انتظام کرنا تھا۔ اکیلے کہاں؟ وہ آپ کی ڈارلنگ مہپارا تھی نا آپ کے ساتھ؟ لگے ہاتھ مؤنس نے خان کو کہتے اپنا حساب بے باک کیا۔ مہپارا کے نام پہ ملکہ کے کان کھڑے ہوئے۔ خان نے پہلے ملکہ کی طرف دیکھتے سر نفی میں ہلایا، پھر لب بھینچے مؤنس کی جانب دیکھا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو زبان کو لگام دو۔ خان نے اسے ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے کہا۔ یہ تم لوگ فیملی ڈرامہ بعد میں کر لینا، پہلا مقصد سلطان اور بادشاہ کو پکڑنا ہے۔ اگر آج سلطان بیرون ملک نکل گیا تو وہ پھر کبھی ہاتھ نہیں لگے گا، اور پھر جب تک وہ ہاتھ لگا نہ جانے تب تک مزید پاکستان میں کتنی تباہی مچا چکا ہوگا۔ ہمیں اسے پکڑنا چاہیے۔ یارم نے ان کا دھیان اصل مقصد کی جانب مبذول کرایا۔ ملکہ کے ہاتھ میں پکڑے وائرلیس میں کچھ آوازیں آئیں تو وہ سارے چونک گئے۔ بابا، ہیلو بابا۔ مؤنس پریشان ہوا اور خان کی جانب دیکھا۔ ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا، لیکن تم تینوں یہیں رکو گی، سمجھی؟ خان نے ملکہ، ہانی اور انشرا سے سخت لہجے میں کہا۔ انشرا نے پہلے یارم پھر مؤنس کی جانب دیکھا۔ اگر ضرورت پڑی تو بلا لیں گے، لیکن ان کی حفاظت کرنا۔ مؤنس نے دھیرے سے انشرا سے کہا۔ یارم لب بھینچے رخ موڑ گیا۔ آپ تینوں زخمی ہیں۔ انشرا نے ان کے لیے فکر مندی سے کہا۔ فکر نہیں کرو، دشمن کو مارنے سے پہلے نہیں مریں گے، مؤنس نے جوش سے کہتے یارم اور خان کے پیچھے قدم بڑھائے۔ یا اللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ہانی اور ملکہ نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، جبکہ انشرا سب طرف دیکھتی ان دونوں کی حفاظت پہ مامور تھی۔ انشرا کو لگا شاید کوئی اس طرف آ رہا ہے، تبھی فوراً ملکہ اور ہانی کو ایک طرف چھپنے کا کہا اور خود بھی چھپنے لگی کہ کبیر کی نگاہ اس پہ جا ٹھہری۔ ارے جانے من، کہاں چھپ رہی ہو؟ کبیر نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا کہ انشرا فوراً اپنا رخ بدلتے خود کو اس سے چھڑا گئی۔ اس کے جسم میں اتنی لچک تھی کہ وہ مقابل کے ہاتھ سے پھسل ہی گئی۔ کبیر نے غصے سے دوبارہ اسے قابو کرنا چاہا، لیکن وہ پھر سے ڈاج دیتی نکلی۔ اس کے پاس گن تھی لیکن اس میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں، اس لیے وہ ہاتھا پائی سے ہی لڑنے کو تیار تھی۔ کبیر نے اسے زبردستی پکڑنے کی کوشش کی تو انشرا نے گھوم کے ایک ٹانگ اٹھاتے اس کے گال پہ زور کا پاؤں مارا کہ اس کے منہ سے خون کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس کی اتنی پرفیکٹ کک دیکھ کر ہانی اور ملکہ جو ایک طرف چھپی ہوئی تھیں وہ دنگ رہ گئیں۔ کبیر اپنے منہ سے خون کی تھوک پھینکتا غصے سے انشرا کی جانب بڑھا، اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ انشرا نے پھر سے اسے ڈاج دیتے جھک کر اس کی کمر کے پیچھے زور سے دونوں ٹانگیں مارتے اسے گرا دیا۔ وہ کراہ کے رہ گیا تھا، وہ لڑکی اس کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ کبیر کو غصہ آنے لگا،
اب وہ اس سے لڑائی کی بجائے اپنی گن نکال گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ انشرا پہ وار کرتا، انشرا پھر سے اسے ڈاج دیتی، اس کے پہلو سے نکلتی، اس کے ہاتھ سے گن چھین گئی۔ ہانی اور ملکہ کے لبوں سے واو نکلا۔ کبیر اپنا ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ اے یو گیو می گن، وہ چلایا۔ انشرا نے نقاب کے پیچھے ہی اپنی خوبصورت آنکھوں سے کبیر کو طنزیہ مسکراہٹ دی۔ کیا وہ کبیر کو نہیں جانتی تھی؟ وہ اچھے سے جانتی تھی، اس نے یارم کو دھوکہ دیا تھا، اس کے یارم کو، اور قاتل تھا اس کے بھائی کا، تو وہ کیسے بخش دیتی اسے؟ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ انشرا نے اس کی گن کا رخ اس کی جانب کرتے اس کی ٹانگ پہ بڑے دھڑلے سے فائر کیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں تھما بریف کیس نیچے گرا تھا۔ یہ وہی خاص بریف کیس تھا جسے سلطان کے کہنے پہ لینے وہ واپس آیا تھا۔ اب انشرا سے بھڑ گیا تھا۔ انشرا اس کے قریب ہوتی کہ کبیر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس پہ چاقو سے وار کیا۔ وار اچانک تھا۔ انشرا چاہ کے بھی نہ سنبھل پائی۔ انشرا چاہ کے بھی سنبھل نہ پائی۔ چاقو اس کے بازو کو ایک طرف لگتا اس کے اندر درد کا شدید احساس جگا گیا۔ وہ لبوں کو دانتوں تلے دباتی ایک اور فائر کبیر کے ہاتھ پہ کر گئی۔ کبیر نے ہڑبڑا کے بریف کیس کو اپنے سینے سے لگایا، جبکہ انشرا اس کے سر کے پاس کھڑی اب اس کے ماتھے پہ گن رکھ گئی۔ دھوکہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ گڈ بائے مسٹر کبیر، کہتے ساتھ ہی اس نے گولی چلانی چاہی کہ ملکہ نے روک دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ مر جائے گا۔ ملکہ نے سامنے آتے جھرجھری لیتے انشرا کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر شفاق بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں پیاری، ان کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اتنا کہتے انشرا نے اپنی گن سے ایک فائر کیا جو سیدھا اس کے دماغ کے پار ہوا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تم ایک انتہائی شفاق لڑکی ہو، ملکہ نے تنفر سے اسے دیکھتے کہا، جو نیچے جھکی بریف کیس اٹھا رہی تھی۔ میں اسی شفاق بھائی کی شفاق بہن ہوں جس نے تمہاری جان بچاتے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ انشرا کی بات پہ ملکہ نے حیرت در حیرت اسے دیکھا۔ انشرا اس کے قریب آئی، اور صرف یہی نہیں، میرے بلال نے 5 گولیاں بھی کھائی تھی سینے میں، جن میں سے آخری گولی اس شخص نے چلائی تھی، وہ بھی سیدھا دل میں۔ کہتے ہوئے انشرا کا لہجہ رند گیا۔ ملکہ کو وہ سب مناظر یاد آنے لگے جب اس کی جان بچاتے وہ جوان لڑکا موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب تھا سامنے کھڑی لڑکی اس کی بہن تھی۔ ملکہ نے حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے، ہانی نے اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ انشرا نے اپنے بازو کو دیکھا۔ اسے تکلیف تو بہت ہو رہی تھی، لیکن اسے ابھی اپنا مشن مکمل کرنا تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم دونوں وہاں چھپ جاؤ جب تک تم دونوں کے ہسبینڈ واپس نہیں آ جاتے، باہر مت نکلنا۔ وہ انہیں ہدایت دیتی واپس باہر نکلنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو اکیلی؟ تمہیں بھی ہمارے ساتھ رکنا چاہیے، ہانی نے اسے جلدی سے کہا تو وہ مسکرائی۔ یہاں آنے کا میرا کام مکمل ہو گیا، اب مجھے جانا ہوگا۔ تم دونوں چھپ جاؤ یار، تم دونوں کو کچھ ہوا تو وہ ایس پی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ انشرا نے ان دونوں کو ایک محفوظ جگہ پہ چھپاتے کہا۔ تم ہو کون؟ ملکہ نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا، جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ تم ایک عام لڑکی نہیں ہو۔ ملکہ کی بات پہ انشرا کہاں لگا کے ہنس دی۔ اسے یارم کی بات یاد آ گئی۔ یارم کی شادی جس سے ہوگی وہ کوئی عام لڑکی ہو بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات یاد کرتے دل میں درد کی ٹیس اٹھی۔ مجھے جانا ہوگا، اللہ حافظ۔ وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ اپنی منزل کی جانب تھا۔ اسے یہاں سے دور جانا تھا جہاں یارم اس تک پہنچ نہ سکے۔ سلطان اور بادشاہ کاظم اور آفتاب شیر خان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ سلطان کو پکڑنا کاظم کا مقصد تھا۔ اس کے پاس ہی ایک ایسا راز تھا
جس سے وہ اپنے بیٹے تک پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ راز ابھی تک اس نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ کاظم نے سلطان کے منہ پہ در پہ مکے برسائے۔ وہ ادموا ہو گیا۔ اس کے منہ سے خون کی بوندیں ٹپکی تھیں، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آفتاب شیر خان کو ابھی بھی کچھ مسنگ لگ رہا تھا۔ بادشاہ آفتاب شیر خان کی حراست میں تھا، لیکن بالکل چپ تھا۔ اس کا یوں اتنا چپ ہونا بھی آفتاب کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اور پھر ان کا یہ وہم سچ ثابت ہوا جب یکدم سامنے سے ایک پوری فوج اسلحہ سمیت دکھائی دی۔ وہ تعداد میں لگ بھگ 20 لوگ تھے۔ انہوں نے آتے ہی کاظم اور آفتاب پہ گنز تانی۔ کاظم اور آفتاب نے بادشاہ اور سلطان کو چھوڑ دیا۔ سلطان زمین سے اٹھتا، منہ سے خون صاف کرتا، اب کاظم کے منہ پہ مکے برسا گیا۔ کاظم نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے اتنی آسانی سے پکڑ لو گے؟ سلطان نام ہے میرا، کب کہاں کیا کر جاؤں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک بات اور، مجھے اور بادشاہ کو تم یہاں سے جانے سے روک نہیں سکتے۔ ایک شپ اڑا کے تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے ہمارے جانے کے راستے بند کر دیے۔ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، سلطان وہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے۔ سلطان نکلو یہاں سے، اگر مزید یہاں رکے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کلائی پہ بندھی گھڑی کی جانب دیکھتے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، 1 منٹ بس، وہ کبیر آ جائے پھر نکلتے ہیں۔ سلطان نے کبیر کو کال ملائی۔ اس کا موبائل انشرا کے پاس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان ضرور کال کرے گا۔ جو بریف کیس اس کے پاس تھا وہی تو سلطان کی جان تھا۔ کبیر کب پہنچو گے تم؟ وہ تو پہنچ گیا سیدھا اوپر۔ انشرا کی آواز پہ وہ چونکا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کیا ہوا سلطان؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بریف کیس چاہیے تو آؤ لے جاؤ۔ بریف کیس ہاتھ میں اٹھائے وہ بڑی شان سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گی لڑکی، تم نے سلطان سے پنگا لے کے اپنی موت کو دعوت دی ہے، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ غصے سے سلطان نے کال کاٹ دی۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اس بریف کیس میں ہی تو سب کچھ تھا، صرف اس ایک بریف کیس کو یہاں سے لے کے جانا تھا۔ سلطان نے اب خالی ہاتھ جانے کا مطلب تھا آگے بھی اسے موت ہی ملنی تھی۔ وہ نہیں جا سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ بریف کیس؟ بادشاہ نے غصے سے پوچھا۔ سلطان نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا۔ کیا ہوا سلطان؟ جا نہیں رہے تم؟ آفتاب نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یار تم انہیں ختم کرو اور نکلو یہاں سے، بادشاہ نے منہ بناتے کہا کہ اسی لمحے وہاں فائرنگ شروع ہو گئی۔ آفتاب اور کاظم نے اپنا بچاؤ کرتے خود کو چھپایا، جبکہ خان، مونس اور یارم نے انہیں کور کیا تھا۔ سلطان کی فوج پہ چھپ کے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے مارنے والے فائر کہاں سے کر رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ وہ سب کمزور تھے، صرف ہاتھ میں پکڑی گنز پہ بھروسہ کرتے تھے، خود پہ نہیں، اس لیے وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکے۔ سلطان نے آفتاب پہ فائر کرنا چاہا، جسے خان کے فائر نے ناکام بنا دیا، اور اگلے ہی پل کاظم نے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ بادشاہ کو گولی لگی تھی، وہ ایک طرف گرتا گہرے سانس بھر رہا تھا۔ ایک بار پھر بادشاہ اور سلطان پکڑے گئے تھے۔ کاظم کی گرفت پھر سے سلطان پہ تھی۔ بہت درد دیے ہیں تم نے سلطان، 25 سال کا درد ہے۔ سلطان آج تو یہ درد تمہیں سہنا پڑے گا۔ کاظم نے اس کے جسم میں چاقو کو آر پار کیا تھا۔ وہ درد سے کرہ اٹھا۔ خان، یارم اور مونس بھی سامنے آ گئے تھے۔ کاظم کی باتوں کو صرف آفتاب ہی سمجھ پا رہے تھے۔ سلطان نے ایک نظر خان کو دیکھا تو اس نے سختی سے لب بھینچے۔ خان آگے بڑھ کے اسے مارنا چاہتا تھا جو اس نے ملکہ کو کڈنیپ کرایا، لیکن آفتاب نے اسے روک دیا۔ مار دے مجھے کاظم، مار دے مجھے، وہ چلا رہا تھا۔
بتا مجھے کہاں ہے وہ؟ کاظم نے اس کے بال کھینچے جبکہ سلطان کی نگاہ کاظم کے پیچھے کھڑے یارم پہ جا ٹھہری۔ سلطان مسکرایا تھا۔ اس کے دیکھنے کی ضد پہ کاظم نے پلٹ کے دیکھا۔ اپنے سامنے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھتے کاظم کا دل دھڑکا۔ ڈھونڈ لو اسے جو ڈھونڈ سکو تو، مر کے بھی تم مجھ سے نہیں نکلوا سکو گے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو مجھے مار دو، ورنہ کیکے کی موت لگتا ہے تم بھول گئے۔ کیکے کی بات پہ یارم کے لب بری طرح بھینچے۔ یارم کو اپنی ماں کی موت یاد آئی۔ اس پل اس کا دماغ بری طرح گھوما اور آگے بڑھ کے 1 منٹ کی دیری کیے بنا یارم نے ایک گولی سیدھی اس کے دماغ کے پار کی اور سلطان وہیں ڈھیر ہوا۔ سب نے دم سادے اس دیوانے سرپھرے کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ مجھے زندہ چاہیے تھا۔ ایک صرف یہی تھا جو جانتا تھا میرا بیٹا کہاں ہے۔ کاظم غصے سے یارم سے بولا، جبکہ یارم نے اپنی نیلی آنکھیں سامنے کھڑے شخص کی نیلی آنکھوں میں ٹھکائیں۔ لب بالکل ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ کون تھی کیکے آپ کی؟ یارم کے سوال پہ کاظم نے اب کی بار اسے غور سے دیکھا۔ اسی پل انہیں لگا وہاں زلزلہ آیا ہو۔ بری طرح در و دیوار کانپنے لگے تھے۔ بادشاہ دھیما سا مسکرایا۔ سلطان نے جانے سے پہلے تم لوگوں کی موت کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ درد سے کرلایا۔ اس کے سینے میں ٹیس اٹھی۔ گولی کا زہر پھیلتا جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آفتاب نے بمشکل خود کو سنبھالتے کہا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، جلدی سے نکلے یہاں سے، یہ جگہ برباد ہونے والی ہے۔ اس جگہ کو سلطان نے کمپیوٹرائزڈ طریقے سے بنایا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا یہ سب بنا رہے گا۔ اس کے مرتے ہی سگنل اس کے کمپیوٹر تک پہنچ جائیں گے اور یہاں سب برباد ہو جائے گا۔ مہاپارا کے اچانک وہاں پہنچنے پہ وہ سب اسے دیکھتے تھوڑا سا گھبرائے تھے۔ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ کافی طویل تھا۔ اس سے پہلے ہی یہ سب ختم ہو جانا تھا۔ اسی لیے سلطان کہہ رہا تھا کہ مجھے مار دو۔ آفتاب نے سختی سے آنکھیں میچتے کھولیں اور سب کو لیے وہاں سے نکلا۔ دوسری طرف ملکہ اور ہانی سب کچھ ہلتا جلتا دیکھ دیوار کے پیچھے سے باہر نکل آئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ملکہ نے گھبرا کے پوچھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بونچال آنے والا ہے۔ ہانی نے بھی گھبرا کے کہا کہ اسی وقت جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ کیا آفتاب شیر خان اور اس کی فیملی بچ جائے گی؟ کیا کاظم اپنے بیٹے یارم کو پہچان لے گا؟ تو اگلی قسط ہونے والی ہے بمباسٹک اور ریلیکس والی بھی۔ زیادہ سارے ریویو دیں تاکہ موٹیویشن ملے۔ تو بہت جلد ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔